ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فإن الله هو مولاه وجبريل बेशक आप दे मददगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال 1448 ہجری دا تیسرا ماہ شروع ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ولادت، بعثت اور رحلت دا یہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی ولادت بھی اس ماہ دے اندر ہوئی ہے اور آپ نو نبوت بھی اس ماہ اندر اللہ نے عطا کیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی تو آخرت دی طرف آپ دا سفر بھی کوچ بھی ماہ ربیع الاول ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک بہترین پہلو جو میں تساں احباب دے سامنے بیان کردہ آ رہے ہیں سلسلہ وار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ دو کس طرح ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک بہترین پہلو ہے، اور ہجرت کوئی چھوٹا سوکھا جہا عمل نہیں، بہت بڑا دل گردہ انسان اپنا بنا کے تے پھر اپنی جگہ، اپنی رہائش، اپنے وطن، اپنے علاقے نو چھوڑ کے دوسری طرف بندہ جاندا ہے۔ جان دیاں کفیات نے کسے وقت بندہ اپنے کاروباری سلسلے واسطے اپنے وطن نو چھوڑ دے، کسے وقت بندہ حالات تو تنگ آ کے اپنے وطن نو چھوڑ دے، کسے وقت بندہ کوئی مجبوری دے تحت اپنے علاقے نو چھوڑ دے۔ خوشی دے نال کسے دا بھی دل نہیں کردا اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنی بستی جتھے بندہ خوشحال ہوئے، پرامن ہوئے، پرسکون ہوئے، انہوں چھوڑن تے۔ اور پھر ایسا وقت کے بندے نو اگلی منزل دا علم نہیں کہ اگے جا کے حالات کس طرح دے پیش ہونے نے، اور رستہ بھی ہموار نہیں کہ رستے دیاں صعوبتاں، مشکلات انہاں دا سامنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 افراد تے مشتمل آپ دا ایک قافلہ ہجرت منزل بمنزل سفر کردیاں ایک مقام تے پہنچے۔ رستے دے اندر ایک جھونپڑی ابو معبد نے لگائی ہے، اور ابو معبد دی اہلیہ ام معبد اس جھونپڑی دے اندر نبی علیہ السلام آپ دی خدمت جدو کیتی ہے، اور وہ بکری جڑی دودھ نہیں دیندی او دا دودھ دویا ہے اور پیا اور پیایا اور پیا خود، اور پھر برتن بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑی نو چھوڑ کے اگلی منزل دی طرف رواں دوا۔ اور جدوں گھر دے اندر ایسی برکت اور رونق موجود ہے، اور اے ام معبد دا خامد ابو معبد گھر دے اندر آیا ہے، تے اپنی اہلیہ نو کہن لگا کہ اج تیری جھونپڑی اور اس گھر دا نقشہ بدلے ہے، اور ایک عجیب قسم دی خوشبو جیڑی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اور برتن دیکھے تے برتن دودھ دے نال بھرے پے نے،
کہنے لگا کہ یہ دودھ کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگی کہ مسافر سن اور ساری کفیات جیڑیاں نے وہ بیان کیتیاں، سارا ماجرا بیان کر دیتا ہے۔ ایک خامن جڑا ہے نا ابو معبد سن کے تے بڑا حیران اور بڑا متعجب ہویا اور کہنے لگا صفن لی، مینوں اس شخص دی آن والے مہمان دی خوبی صفت اور حلیہ دا بیان کر کہ وہ کس طرح دا سی، دیکھنے کس طرح دا لگدا سی، بولن دے اندر او دا بول چال کس طرح دا سی، اور او دا اللہ اللہ حلیہ بیان کر۔ تو اے حلیہ ام معبد نے جو بیان کیتا ہے نا، سیرت نگاراں نے اینو رقم کیتا ہے۔ کہن لگی کہ اس آن والے شخص دا جنوں جدا نام نہیں پوچھیا اور نام بتایا بھی نہیں، صرف ایک اس نام تو کہن لگیاں کہ ہوا رجل مبارکن، او آدمی بڑا بابرکت، بڑا مبارک آدمی، بڑا بابرکت ہے۔ رجل مبارکن یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایسے نام دے نال ہی انہیں جڑا نا ذکر کیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ اپنے خامن دے سامنے بیان کر رہی ہے۔ کہندی ہے روشن اور کشادہ چہرہ، اتنا خوبصورت، خوش اخلاق، متوازن پیٹ اور سر دے بال مکمل اور کمال، اے نہیں کہ درمیان دے اندر بال اڑے نے، مجسم حسن و جمال، یعنی اللہ اللہ بہت ہی خوبصورت، اور انہاں دیاں اکھاں بڑیاں چمکدار اور پلکاں بڑیاں ہی گھنیاں اور روبدار آواز دے، اللہ اللہ مالک، بڑی لمبی لمبی گردن اور گھنی داڑھی، بریک اور پیوستہ آبرو، خاموش ہون تے انج جویں بڑی بڑی باوقار شخصیت ہے، بات کرن تے انج جویں موتی منہ دے اندروں گردے نے، اور اللہ اللہ دوروں ویکھن تے انج جویں بڑی خوبصورت اور بڑی بارونق، اللہ اللہ قریب تو دیکھے آ جائے تے انج جویں بڑی حسین و جمیل، شیریں کلام، بڑی سونی گفتگو اور جچے تلے الفاظ اور گفتگو انج جویں موتیاں دی لڑی ہے، اور درمیانہ قد، نہ انہیں طویل تے نہ پس قد نے، اور اللہ اللہ نہ بالکل چھوٹا قد کے ویکھن دے اندر معیوب نظر آن، اور اللہ اللہ بہت زیادہ رخسار سرخ اور بہت ہی خوش منظر، قابل قدر، اللہ اللہ حکم دین تے فوراً اونا دے جڑے نال ساتھی نے دی تکمیل کرن، نہ فضول گو اور نہ ہی زیادہ بولن والے، اللہ اللہ۔ جدو یہ خوبیاں سنیاں نا یہ خامد نے، ابو معبد نے جدو یہ خوبیاں سنیاں تے بابا جی سمسام علیہ رحمہ انہاں دی ترجمانی کیتی ہے، فرماندے نے اللہ اللہ بیوی نو کہندا او تاں نبی غفاری سی، جس دی خاطر تھے میں عمر گزاری سی، کیوں نہیں روکی تو اس دی سواری سی، کردہ میں زیارت سونے بدر منیر دی۔ اللہ اللہ اپنی بیوی نو کہنے لگا اللہ علیہ چھڑ سب کچھ تھے، چل اپنا سامان بن اور اس نبی غفاری دے پیچھے چلیے، ساڈا تے متائی ہوئے، او دے واسطے اساں ایتھے جھونپڑی بنائی اور او دے اسی منتظر سا، اللہ والیے او ساڈے گھر آئے، ہائے میرے نصیب کہ میں انہاں دی زیارت نہیں کر سکیا، فوراً نکل اور چلیے، اور جس رستے تے او ہستی گئی ہے اس رستے تے چل دیا اس ہستی دے قریب پہنچ جائیے۔
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل دیاں منزل بمنزل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام تے پہنچے. ادھروں ملک شام دی طرف ایک اللہ مسلمانہ دا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے دے امیر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق نو دیکھے ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، قافلہ روکے ہے، سونے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، اور دو بہترین سفید رنگ دے کپڑے لباس آپ نو ابو بکر نو اور نبی علیہ السلام نو بطور تحفہ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑے لے اور انہوں نے زیب تن کیتا، اور بھی اللہ سفید کپڑا ہوئے تو وہ بندے دی شخصیت جڑی ہے نا اور اجاگر ہو جاندی ہے. اللہ نبی پاک علیہ السلام مقام زعیم اس مقام تے پہنچے. آپ دا ایک قافلہ تجارہ ہجرت جڑا ہے نا، قافلہ ہجرت اے غمیم مقام تے پہنچے ہے. غمیم ایک جگہ ہے، اس جگہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالیا، اور سامنے ایک قافلہ آیا ہے 70 یا 80 افراد تے مشتمل، اور ایک قافلے دا امیر ہے بریدہ اسلمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے آیا سامنے سردار قوم دا، اور جدو ایک قافلہ ویکھیا اور اے اصل دے اندر نکلیا کیوں ہے کہ اینو لالچ سی قریش دا جو اعلان ہویا نا 200 اونٹ دا، 200 اونٹ دے لالچ دے اندر نکلے ہے. اور نبی علیہ السلام آپ نو اس مقام تے دیکھیا پہچاندہ نہیں، منہ لپیٹے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا، سواری تے بیٹھا ہے. نبی علیہ السلام آپ نے دلیری کیتی ہے، اور دلیری کر کے آپ فرماندے نے من انتا ومن اسمک، کون ہے تو اور تیرا نام کی ہے. یہ حیران ہو گیا، سردار بندہ سی، کہنے لگا کہ پوچھنا منو چاہیے سی کہ تو کون ہے، تسی کون اور کتھے آئے اور کدھر جا رہے ہو. یہ الٹا منو پوچھن ڈے نے، کہندا آواز دے اندر روب بڑا. میں مجبور ہو گیا، میں کہا کہ میرا نام بریدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابرد امرن، ابو بکر نو مخاطب ہوندے آپ فرماندے نے ابو بکر سونے آئے دا نام بریدہ ہے، اور ابرد امرن ساڈا معاملہ بڑا ٹھنڈا رہے گا، کیونکہ بریدہ دا معنی ٹھنڈا ہے. اور فرمایا کہ کس قبیلے دے اندروں میں، کہنے لگا اسلم قبیلے دا میں سردار ہاں. اللہ آپ فرماندے نے پھر اسلمنا، اسی امن اندر روانگے. فرمایا امن چاہویں آسی. جدو آپ نے یہ گل کی اور فرمایا کہ اسلم قبیلے دی کیڑی شاخ دے وچوں ہے، کہنے لگا سہم. اسلم قبیلے دا جڑی شاخ ہے نا سہم، او دے اندروں آ. سہم دا معنی ہوندا ہے حصہ، ایک سہم دا معنی تیر بھی ہے، لیکن یہ دا معنی ایتھے حصہ ہے. تو کہنے لگا آپ فرماندے نے ابو بکر سونیا تیرا بھی حصہ دے اندروں نکلے ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو گفتگو فرمائی تو بہت زیادہ یہ بریدہ اسلمی متاثر ہویا، اور اتنا متاثر ہو کہ آپ پوچھن لگا کہ اے تے دسو اوے مہمانوں تسی کون ہو. آپ فرماندے نے انا رسول اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، محمد الرسول اللہ میرا نام ہے. اور اللہ جیڑا آیا آپ نو گرفتار کرن او خود مرید ہو گیا ہے. اور کہنے لگا سونے اگے ہاتھ بڑھاؤ. آپ نے اگے ہاتھ بڑھایا، بیعت کیتی، مسلمان ہو گیا، اور 80 بندے جڑے دے نال آئے سن سارے مسلمان ہو گئے. ہن 4 افراد دا ایک قافلہ 80 نال مل گئے، اور کتنے بن گئے 84 بندے بن گئے. اور ایتھے ہی اسے مقام تے جڑا ہے نا یہ پچھوں رلن والے ابو معبد ام معبد اور اللہ انہاں دا بچہ یہ بھی قریب پہنچ گئے.
اور جدو قریب پہنچے نے بعد نے لکھیا سیرت نگارہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جڑے سن کھڑے سن اور انہاں دے بیٹے نے ویکھیا معبد نے ویکھیا ابو بکر صدیق نو تے کہن لگا اپنی والدہ اور والد نو اے میری امی جان جیڑا مبارک شخص سی نا او دے نال جڑا آدمی سی او سامنے موجود ہے. نبی علیہ السلام نو مبارک کہندے سن رجل مبارک اللہ اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی مجلس دے اندر حاضری اور پھر حلقہ بگوش اسلام ہوئے مسلمان ہو گئے. ابو معبد ام معبد اور دا بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے قریب پہنچ گئے. مدینے دے قریب اور مدینے والے ہر روز کئی دنوں تو نبی علیہ السلام دا استقبال واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے اپنے گھراں چوں نکل دے اور مقام حرا تے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کر دے. پہاڑیاں تے چڑھ دے صبح نکل جان دے. جدو دوپہر ہو جاندی کڑاکے دی دھوپ چڑھ جاندی تے پھر لوٹ آندے. ایک صبح اسی طرح ہی ماجرا ہویا ہے اے واپس لوٹے ادھروں نبی علیہ السلام دا قافلہ آ گیا ہے. اللہ اللہ. اس مقام تے نا جڑا برادہ اسلمی نا انہیں کرائے دیتی کہن لگا یا رسول اللہ گل اے وے کہ تسی مدینے چ داخل ہوو گے اور تواڈے اس قافلے دا کوئی علم ہونا چاہیے کوئی نشان ہونا چاہیے جڑا انج اوپر نشان ہوئے اور پتہ ہوئے کہ ایک قافلہ جڑا امن والا قافلہ ہے. اللہ اللہ. اور اس شخص نے برادہ نے اپنی سر دی پگڑی اتار کے آپ نے پیش کی تھی اور فرمایا یا رسول اللہ اے میری پگڑی ہے اور اینو بطور علم بنا لو نشان بناؤ. علم دا مانا چنڈا بناؤ. اللہ اللہ. پرچم بناؤ. نبی پاک علیہ السلام آپ مدینہ تو 3 میل پیچھے بستی قبا بستی دے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہو رہے نے. ایک یہودی بڑا ہی دنا بندہ ہے اور انہیں انج بار چانکیا اور اوپر انہوں نظر آیا کہ کوئی دھوڑ جڑی اڑ رہی ہے اوپر پہاڑی تے چڑھیا ویکھیا تے شور مچا دیندا ہے. کہن لگدا او مدینے والے او قبا والے او تواڈا جنوں تسی تلاش کر رہے سو ہر روز مہمان تواڈے تشریف لے آ رہے نے. جدوں یہ گل سنی نا یہودی دی زبانیوں تے بستی قبا بستی دے سارے جتنے سن اللہ اللہ آپ دے پروانے مرید کر اپنے اشتہار پکڑے اور نبی علیہ السلام نعرے لگاندے اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگاندے آپ دے استقبال اندر دوڑے. مرد بھی جوان بھی بوڑھے بھی عورتاں بھی بچے بھی حتیٰ کہ ایسیاں عورتاں جنہاں نو اللہ اللہ اے دی طرف دلچسپی نہیں سی نا وہ بھی جدوں انہیں ویکھیا کہ نعرے بلند ہو رہے نے وہ بھی دوڑ پیاں نال ہی. کیا عجیب منظر کیا سہانا منظر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ مسجد وادی قبا بستی قبا بستی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جڑا اپنے قدم مبارک اٹھا رہے نے اور قبا والے نبی علیہ السلام دا بڑا ہی استقبال کیتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیے اونٹنی تے اگے ابو بکر نے پیچھے ابو بکر نے اگے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے. اللہ اللہ. اونٹنی چل رہی ہے قدم اگے ہونے انہاں جڑے قبا والے سن انہاں نبی علیہ السلام نو دیکھیا نہیں سی اور اے سمجھ گئے دے سن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام نے. اور ابو بکر صدیق جڑے رمز شناس سن بات نو معاملے نو سمجھن والے اور اللہ اللہ جدوں نہ ویکھیا نا کہ انہاں لوگاں دے نظراں نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک دی بجائے میری طرف لگیاں نے ابو بکر صدیق نے کی کیتا فوراً اپنی
ردا اتاریے، چادر اتاریے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے انج اتا ہو کے نا انج کر کے سایہ کر دیتا۔ سایہ کیتا کیوں کیتا ہے؟ دو وجہ نے، ایک تے وجہ ہے کہ گرمی تو بچاؤ واسطے، دھوپ تو دوجا کہ انہاں قبا والیاں پتہ لگ جائے کہ مرید کون ہے اور آقا کون ہے۔ اللہ اللہ فرماندے نے شاباش صدیقہ اوے سونیا اوے ادبا سونیا والیا، شاباش صدیقہ ادبا والیا سیانیا، کول کھلو کے سونے تے کپڑا سیتانیا، لگے نہ پلے کھا جاوے، لگے نہ پلے کھا جاوے، پیر پچھانیا، میں ولنا انگلی ہو جائے عشق وحیر دی، جو قوسین دی ڈٹی جگان دے پیر دی، لیا پہچان لوکاں نال اشارتاں، کہیں دے سلام شوقوں کر دے زیارتاں، ٹھنڈے ہوئے دل ختم ہویاں حرارتاں، فضل خداؤ بجی اگ سریر دی، جو قوسین دی ڈٹھی۔ اللہ اللہ بابا جی سمسام نے نقشہ کھینچے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس وقت آپ قباء دی بستی دے اندر آپ نے قدم مبارک رکھے نے، آپ علیہ السلام اس قباء بستی دے سردار کلثوم بن حدم اونا دے گھر دے اندر اونا دے مہمان آپ بنے نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو آپ دے مریداں جدو پہچانے ہیں قباء والے آتے آکے کہندے نے سلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نو سلام پیش کر دے جا رہے نے اور خوش ہوندے جا رہے نے، خوشیاں منا رہے نے کہ محبوب علیہ السلام اج ساڑھے اللہ 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 کول تشریف لے آئے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قباء دے اندر آپ نے ایک کم کیتا ہے، سارے صحابہ نو نال ملایا ہے، اچھیاں اچھیاں باتیں انہوں نے سمجھائیاں، اور اللہ نے تربیتاں فرمائیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ دا گھر تعمیر کرن دی رائے دیتی ہے، پاس ہو گئی، اللہ دا گھر بنایا ہے۔ سب تو پہلی اللہ دین اسلام دے اندر قباء بستی دے اندر جیڑی مسجد بنی ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال بنائی ہے، انہوں مسجد قباء کیا جاندہ ہے۔ مسجد قباء یہ بھی فضیلت بڑی ہے۔ دو حدیثہ نبی علیہ السلام دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اپنے گھر دے اندروں جڑے لوگ مدینہ جاندے نے اللہ پاک اپنی رحمتاں فرمان، جڑے گئے نے اللہ مزید پھر دوبارہ لے جان، جڑے نہیں گئے اللہ اپنی رحمت نہ لے جان۔ مکے جاؤ عمرہ کرو، پھر مدینے جاؤ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھو، فجر پڑھو، اور فجر پڑھ کے سیدھا رستہ قباء دی طرف جڑا جاندہ ہے، پیدل بھی اور گاڑیاں بھی لگیاں نے، لیکن پیدل جاؤ، صبح فجر پڑھو، اور وضو دی حالت دے اندر ذکر اذکار تسبیحات کر دیاں چل دیاں 3 میل دا اللہ مسافت مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ بڑی کمال دی مسجد، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور اتھے جا کے اللہ 2 رکعتاں پڑھو۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد قباء دے اندر آ کے 2 رکعتاں پڑھ لیندہ ہے، آپ فرماندے نے من صلی رکعتین، جیڑا 2 رکعتاں پڑھ دے فرمایا تعدیل عمرہ، او عمرے دے برابر نے، یعنی مقبول عمرے دا ثواب ملدا ہے جڑا قباء مسجد دے اندر 2 رکعتاں پڑھدا ہے۔ مسجد قباء
اللہ اللہ، اور یہ فضیلت بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قباء مسجد دے اندر جڑا 2 رکعتاں پڑھدا ہے نا، اللہ پاک انہوں عمرے دا ثواب عطا کردے نے۔ کئی لوگ نے جڑے ہر روز فجر پڑھ کے یا عصر پڑھ کے جڑا نا وہ قباء آ جاندے نے، اتھے آ کے نفل پڑھتے ہیں، اور مسنون جڑا عمل ہے وہ کی ہے نبی علیہ السلام کدی کدی آپ پیدل تے کدی کدی سواری تے، اور ہفتہ دے دن نبی علیہ السلام آپ مسجد قباء دے اندر جاندے پیدل ہی، اور جا کے جڑا نا اتھے نفل پڑھ دے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور قباء بستی والے جڑے لوگ نے نا، انہاں دی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ اللہ لمسجد اسس علی التقوی من اولی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ مسجد جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے پہلے دن تو، اللہ 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 احق ان تقوم فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماندے نے آپ زیادہ حق رکھ دے ہو کہ اس مسجد کے اندر میری بندگی کرو۔ فرمایا فیہ رجال، اے دے اندر ایسے لوگ نے، ایسے مرد نے کہ اللہ پاک انہاں دی طہارت نو بڑی محبوب سمجھ دے نے، اللہ انہوں نے طہارت بڑی پسند ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت پاک صاف رہن والےاں نال اللہ پیار کر دے نے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں نو نا قباء والےاں نو بلایا، اور آپ فرماندے نے قباء والے ہو، اللہ نے تہاڈی شان مدح قرآن دے اندر بیان کیتی ہے، وہ کی وجہ ہے، کیڑا عمل ہے جڑا تسی کردے ہو، کہ عمل تسی کردے ہو اور آسمان تے رب تعالیٰ تہاڈی شان دے اندر جڑا قرآن اتار دے نے۔ قباء والے عمل تسی کردے ہو اور تہاڈی عظمت اور شان دے اندر قرآن اتردا ہے، وجہ کی ہے؟ قباء والے کہندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام جی، اسی جدوں وی قضائے حاجت کرنے ہاں، بولو براز کرنے ہاں، پیشاب پخانہ کرنے ہاں، سونے اسی مٹی دا ٹیلا استعمال کرنے ہاں، او دے نال صفائی کرنے ہاں، پھر اس تو بعد سمت باہ الماء، پھر او دے بعد اسی پانی دے نال استنجا بھی کرنے ہاں، پہلا مٹی استعمال کرنے ہاں اور اس تو بعد پھر پانی استعمال کرنے ہاں۔ آپ فرماندے نے قباء والیو، یہی تہاڈا عمل سونے محبوب نو، سونے رب نو بڑا پسند ہے، جی دی وجہ تو اس رب تعالیٰ نے تہاڈی مدح بیان کیتی ہے، تہاڈی تعریف کیتی ہے۔ اسلام دے اندر پاکیزگی نو بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ زور دیتا گیا ہے اسلام دے اندر، طہارت دا، پاکیزگی دا، نفاست دا۔ دیکھو سونے محبوب علیہ السلام کنی طہارت، کتنے نفیس، کتنے پاکیزہ، جتھوں سونے محبوب گزر جاندے اونا گلیاں وچوں بھی مہکیں آوندیاں، خوشبو آوندیاں، معطر ہو جاندیاں وہ گلیاں۔ سونے محبوب علیہ السلام نو طہارت نال، نفاست نال، خوبصورتی نال بڑا ہی پیار ہے۔ تے اسی اج سونے محبوب دے امتی ہو کے اسی کی کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، کتے وانڈیاں جانا ہوئے نا بڑے ٹھیک ٹھاک ہو کے سونا لباس پا کے خوشبو لگا کے بن ٹھن کے جانے ہیں، تے جے اللہ دے گھر چاہنا لبڑے تبڑے کپڑے انجی جویں بو آندی ہے، پسینہ گوڈے گوڈے پسینے دی بو بدبو آ رہی ہے، کپڑے لبڑے تبڑے اور اوویں اٹے کٹے وال بکھرے، رب دے گھر آ کے نماز پڑھن رہے ہیں۔ کتے دنیا دار بندے دے ڈیرے جانا ہوئے تے بڑے بن ٹھن کے جاواں گے، اللہ دے گھر اللہ دی عدالت دے چاہنا ہوئے تے سانو آنے جویں دے عمل لگے چلیے۔ اور پھر ویکھو کتنا ودیا ایک بندے جملہ لکھے آنے گیا کہ ایک بندہ انہوں کی بندیاں نو کہیے نا آؤ یار نماز پڑھیے، آندے نے یار ساڈے کپڑے صاف نہیں، کپڑے صاف نہیں، تے جے آکھی آؤ یار ہوٹل تو کھانا کھان چلیے، آکھن کے ٹھہر جا میں کپڑے بدل آواں، میں چینج کر آواں۔ رب دے گھر چون لگے آسی اہتمام نہیں کردے جتھے کرن دا شریعت نے حکم دیتا ہے۔
اور جتھے ضرورت ہی نہیں اتنے بے جا اسی آنے جی اسی اتنے تیار نہ ہو کے گئے تو سانو لوگ کی کہن گے. اللہ دے گھر چاہو سونے بن کے آیا کرو، صاف بن کے آیا کرو، طہارت اپنایا کرو، خوشبو استعمال کریا کرو. سونے محبوب نو خوشبو نال بڑی محبت بڑا انس ہے. دیکھو نا قباء بستی والے لوگاں دی تعریف اللہ آسمان تے بیٹھ کے کیوں کر رہے نے؟ فرمایا کہ انہاں دے اندر اللہ نو دو وصف انہاں دے بڑے پسند نے. ایک تے جدو فرمایا اللہ اللہ ایک بولو براز پیشاب کر دینے، ٹیلا استعمال کر دینے، او دے بعد پھر پانی استعمال کر دینے، یعنی خوب طہارت جڑی ہے او انہاں دی اس طہارت دی وجہ تو اللہ انہاں نال پیار کر دینے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ قباء دے اندر نے، قباء بستی دے اندر نبی علیہ السلام آپ جدو داخل ہوئے سوموار دا دن ربیع الاول 12 ربیع الاول دی تاریخ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم سیرت دی اوارڈ یافتہ کتاب دے اندر لکھ دینے. آپ فرما دینے نبی علیہ السلام 23 ستمبر دی 23 تاریخ اور 12 ربیع الاول اور سوموار دا دن 622 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی دے اندر آپ داخل ہوئے. اور نبی علیہ السلام مختلف روایتاں، پہلی روایتیں میں 4 دن، دوجی 10 دن، اللہ تیسری 14 دن، چوتھی 18 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء دے اندر رہے نے. قباء والے نال پیار محبت کیتا ہے، قباء والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جانا نشاور کرنے والے. آپ نے قباء بستی دے اندر ہی رہ کے بنو نجار جو آپ دے ننیال نے، آپ دے ماں دے رشتے نے، یعنی آپ دے نانے مامے اللہ انہوں نے ننیال کہندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے ہے. آپ فرما دے بنو نجار دے لوگو میں مدینے آ رہے ہیں تیاریاں کر لو. نبی علیہ السلام آپ قباء دے اندر نے اور جدو آپ اللہ دے حکم دے نال قباء بستی رو چھوڑن لگے. قباء دے لوگاں نو علم ہویا ہے نبی علیہ السلام دے آس پاس آ گئے، ارد گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے محبوب جی ساڈی خدمت دے اندر کوئی کمی آئی ہے، سونےو اساں تواڈیاں خدمتاں کیتیاں نے، تواڈے تو اللہ اپنی جاناں واریاں نے، سونےو ساڈے تے ناراض ہو. آپ فرماندے ناراض نہیں، پھر سونےو جا کیوں رہے ہو، سانوں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے او قباء والے ہو میرے رب نے جتھے مینوں جان دا حکم دیتا ہے میں اس شہر جا رہا یعنی مدینے جا رہا. اور اللہ ان قریب و بستی جیڑی ہے ساری دنیا دا مرکز محور بن جائے گی، ساری دنیا دے لوگاں دا او اللہ دھیان نظر اس طرف ہوئے گی. اللہ ہن قباء والے جڑے نہ پریشان ہو گئے بڑے کہ واہ رونقاں اللہ نے لگائیاں. اور نبی علیہ السلام انہیں دنوں دے اندر آپ نے جنہیں دن آپ نے قیام کیتا ہے ادھر مدینے دے لوگاں بھی خبراں ہو گئیاں، وہ بھی نبی علیہ السلام آپ نو ملن واسطے آ جاندے اور اللہ منتظر رہندے اور کہندے دل دے اندر کہ کدوں سونے محبوب قباء تو جڑا کہ مدینے آن گے. مدینے دا پہلا نام یسرب ہے، یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر ہے. اللہ پھر اگے انشاءاللہ دا ذکر آئے گا، آئندہ جمعہ اس اگے بیان کریں گے کہ نبی علیہ السلام مدینہ پاک کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مدینے آلیاں نبی علیہ السلام دا استقبال کیویں کیتا. انشاءاللہ تعالی ربیع الاول اے اگے سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. کھایا ہے اج تو نیندر میرے سچڑے